बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? आपकी मिजाज ठीक है? माशाल्लाह खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप खैरियत से हों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को अपने फजल व करम से दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें नसीब फरमाए। आमीन। आप हजरात भी सब के लिए दुआ किया करें। आप रोजाना किसी के लिए दुआ करेंगे तो आपके लिए भी कोई दुआ करता रहेगा। सब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला सब के दिल के अंदर हिदायत वाला नूर अता फरमाए। हमारे अंदर सब के लिए खैर खाई हो, सब के लिए मोहब्बत हो, हम सबसे मोहब्बत करें। हम तो सबसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों को भी सीने से लगाया। क्यों लगाया? कि ये जहन्नम की आग से बच जाए। एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी है, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है तो यहूदी मगर ये हमेशा जहन्नम में चला गया है। एक चोर के हाथ कटे, आप सल्लम रोने लग गए। हुक्म भी खुद जारी फरमाया और रो भी खुद रहे थे कि अगर ये चोरी ना करता तो इसके हाथ ना कटते। इतनी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत तो देखिए, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। आज हमने नमाज छोड़ दी। इतनी बड़ी मसाजिद और चंद आदमी नमाज के लिए आते हैं। और दूसरी वसीयत, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। और हम सबसे ज्यादा काम लेते हैं, बद इखलाकी से पेश आते हैं। अगर हम वो नमाज के लिए कहता है तो डांट डपट देते हैं।
ایسا نہیں کرنا. ہم نے سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر. چھوٹی سی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں ہم. اگر گھر والی تھوڑا سا نمک تیز کر دے تو لڑائی شروع. صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہمیشہ غصے سے بھرے ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں، یقین مانیے، وہ محبت سے بھرے ہوتے ہیں. وہ لوگ خیر خواہی سے بھرے ہوتے ہیں، غنا سے پر ہوتے ہیں وہ لوگ. اور ہم غیبت سے بھرے ہوئے، بہتان سے بھرے ہوئے، جھوٹ سے بھرے ہوئے، ساری بیماریاں ہمارے اندر. اور ساری بیماریوں نے ہمارے دل کے اندر جگہ کر لی ہے. مومن تو صاف ہوتا ہے، بالکل صاف. اور جو بدعمال ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ان بیماریوں کا علاج کرائیں ہم، ورنہ یہ بیماریاں ہمیں لے ڈوبیں گی اور ہماری ہلاکت کا سبب بنیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں ہم دوڑ لگا رہے ہیں، جس چیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہاں ہمیں کبھی منزل نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، یا جو کچھ ہمیں سمجھا کر گئے، ہم نے عمل نہ کیا، ہم نے عمل نہ کیا، دنیا میں ہماری عزت ہی ختم ہو گئی. صرف مسلمان ہی رہ گئے. پہلے ہمارا نام چلتا تھا مسلمان، فیصلے کراتے تھے مسلمانوں سے. آج ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. یہ سب کچھ دین سے دوری ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے. اور آخرت والے دن یہ کتاب ہم سے مطالبہ کرے گی،
ہم نے تو بس الماری کے اندر سجا کے رکھ دیا۔ عرصہ ہو گیا ساری کتابوں کو پڑھ رہے روزانہ، اور کبھی ہم نے اس کتاب کو کھول کر نہ دیکھا۔ یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ راہ ہدایت ہے۔ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ ہر الفاظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، درجات کی بلندی ہے اور کامیابی ہے۔ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ ہر صورت بے مثل مثال ہے، اعلیٰ خوبیوں والی ہے۔ یاسین کو پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت کے کام بنیں گے۔ سارے دن کی جتنی حاجتیں ہوں گی اللہ پوری کریں گے۔ سورۃ ملک پڑھیں گے، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ سورۃ واقعہ پڑھیں گے تو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ فرمان ہے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یقین کر کے تو دیکھیں، دنیا کی خبروں کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے سنتے ہیں اور یقین رکھ کر سنتے ہیں۔ قرآن پاک کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی مبارک صورت ہے، کتنی اعلیٰ صورت ہے، جہاں سے علاج نہ ہو رہا ہو، بیماری نہ جا رہی ہو، تو صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں 41 مرتبہ، اور پانی کے اندر دم کر کے پئیں۔ اللہ اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہی اعلیٰ کتاب ہے، سبحان اللہ۔ ہر لفظ کے پیچھے طاقت ہے، ان کو الفاظ مت سمجھیں، ان الفاظوں کے پیچھے طاقت ہے۔ ہر الفاظ کے پیچھے طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کتنے بڑے شاعر تھے مکہ کے اندر، اپنا شعر لکھ کر جاتے، لوگ آ کر پڑھتے، واہ واہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا جب سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت لکھ دی اور لٹکا دی کعبہ کے اوپر۔
تو جب وہ شعر لٹکانے آیا جو ان کا بڑا شاعر تھا، تو جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی اس صورت کے اوپر تو وہ کہنے لگا ہذا کلام بشر مافی، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اپنے شعر کو مٹا دیا اور واپس چل دیا۔ وہ بھی سمجھ گیا، ہم نہ سمجھے۔ اس کتاب کو سمجھیں، اس کی روزانہ تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب رات کو اٹھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تہجد میں، تو کفار آ کر سنتے تھے چھپ چھپ کے۔ ایک دن سب نے مشورہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس قرآن کو سننے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب اٹھے، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا رات کو تہجد میں، تو ان سے رہا نہ گیا۔ تو پھر وہ الگ الگ ہو کر آئے اور انہوں نے قرآن سنا۔ جنات نے قرآن سنا، غور کرنے لگے، ہم روزانہ سنتے ہیں، ہم نے غور نہ کیا، دنیا کی ساری موسیقی ہم سن رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم۔ سمجھ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اگر نہ سمجھے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اس آگ سے جو روزانہ بھڑکائی جاتی ہے۔ تیاری کریں ہم آخرت کی، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔